بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امہ یہدون بالحق وبہ یعدلون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تندو تاریک ہواؤں سے طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے ہم آل نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پھاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آ گئے دور سویروں کے ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین
अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद रौनक महफिल खतीबुस सादात हजरत पीर सैयद अब्दुल गफ्फार शाह साहब हुसैनी ज़ीद मजदूहू मरकज़ी रहनुमा आलमी तंजीम अहले सुन्नत पाकिस्तान वारिसान मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हजरात, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से मंगो की विरका की सरज़मीन पर आलमी तंजीम अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम आज इस अज़ीमुश्शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को और शुरका की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज की इस अजीम कॉन्फ्रेंस में जर्नैल अहले सुन्नत हज़रत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब ज़ीद मजदूहू सरबरा आलमी तंजीम अहले सुन्नत और मुफक्किर इस्लाम हज़रत प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुल हक बंदयालवी जैसे अजीम मुकर्रिरीन और उलमा के खिताबात आप सुन चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कि अगरचे काफ़ी वक्त गुजर चुका है, इसके बावजूद चेहरे निखरे निखरे नज़र आ रहे हैं। क्या मदीना से सबा आई के फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। अल्लाह तुम्हारे जज्बों को सलामत रखे और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू आले सुन्नत को हमेशा की बेदारी अता फरमाए। इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में चंद ज़रूरी बातें आपसे करना चाहता हूं। रब्बे ज़ुल जलाल ने आले सुन्नत व जमात को जो सदाकत अता फरमाई है उसकी चमक आज भी मांद नहीं पड़ी। अगरचे हमारे मसलक ने 14 सदियों का सफर तय किया है, आज भी वो सुफ़ा की रोशनी और दारे अरकम की चांदनी और बद्र हुनैन का जलवा अहले सुन्नत व जमात के सीनों में मौजूद है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बतों का एक गुलदस्ता बयान किया। आज हम जिस वक़्त सीनों को चेक करते हैं तो सिर्फ सुन्नी का सीना है जिसमें उस गुलदस्ते का हर फूल मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को और क़यामत तक की उम्मत को ये पैगाम दिया, फरमाया अहिब्बुल्लाह, लोगो अल्लाह से प्यार करो, लिमा यग़ज़ूकुम बिही मिन निअमिही, क्यों प्यार करो? फरमाया इसलिए प्यार करो कि वो तुम्हें खिलाता पिलाता है, हर वक़्त उसके करम की बरखा बरसती है, हर वक़्त उसके फजल की बरसात होती है। जो इस कदर नवाजता हो उससे प्यार जरूर करना चाहिए। अल्लाह का फजलो करम उसको अगर गिनना चाहें तो सारी जिंदगी में जो नेमतें हैं वो तो दूर की बात है, आप एक हफ्ते में जो नेमतें हैं उनको भी नहीं गिन सकते। हफ्ता तो क्या, एक दिन की नेमतें भी नहीं गिन सकते। दिन तो क्या, आज मगरब की रोटी के एक लुकमे में गंदम का जो एक दाना आपने तनावुल किया, अगर उसमें जो अल्लाह का करम है वो आप गिनना चाहें तो वो भी नहीं गिन सकते। आप काश्तकार लोग हैं, आप जानते हैं ये दाना जो आज आपने तनावुल किया ये तब उगा था कि इसका, ये तब मार्ज़े वजूद में आया कि इसका बीज एक और दाना था, वो ना होता तो ये दाना ना होता। और वो दूसरा तब उगा कि पीछे एक तीसरा दाना उसका बीज था, अगर वो तीसरा ना होता तो दूसरा ना होता। इस तरह एक दाने का सिलसिला नस्ब देखो तो पीछे हजारों दानों पर मौकूफ, उनमें से कोई एक भी ना होता तो ये दाना मार्ज़े वजूद में ना आता। वो दाने तारीख के जिस दौर में पैदा हुए, जितनी मट्टी की ताकत लगी, जितनी हवा खर्च हुई, जितनी सूरज की रोशनी लगी, जितनी चांद की चांदनी, जितना पानी खर्च हुआ, अगर आप सोच लें
تو کئی سالوں میں بھی آپ گن نہیں سکتے کہ اس ایک دانے میں رب کی نعمتیں کتنی ہیں۔ جب ایک دانے کی گن نہ سکے تو بوریوں کے لحاظ سے جو ہم کھاتے ہیں اس کو کون گنے گا؟ پھر صرف گندم ہی نہیں اور بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، سبزیاں ہیں، پھر سواریاں ہیں، پھر کپڑے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم رب سے پیار کرو، اللہ مزید کرم فرماتا رہے گا۔ اللہ سے پیار کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ کہا جائے مجھے میرے رب سے پیار ہے، ہاں یہ بھی کہنا چاہیے، مگر اللہ سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ رب جیسے راضی ہوتا ہے اس کو راضی رکھا جائے، جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے دور رہا جائے، جن سے راضی ہوتا ہے وہ کام کیے جائیں۔ اللہ سے رضا بڑی لازم ہے اور اللہ سے پیار بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھو ایک مختصر سی بات ہے، آپ شاید سمجھتے ہو کہ ہم تو اللہ کی محبت کے خلاف کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا ذکر کیا کہ وہ بڑے غیرت والے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغیر منہ، میں سعد سے بڑا غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، میرا رب مجھ سے بھی بڑا غیرت والا ہے۔ تو جب بات اللہ کی غیرت تک پہنچ گئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ غیرت ایک انسانی احساس ہے، کیونکہ غیرت کچھ رشتوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تو اللہ تو ہر رشتے سے پاک ہے، تو اللہ کی غیرت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجل ذالک حرم الفواحش، اللہ کی غیرت یہ ہے کہ میری مخلوق میں فحاشی نہیں ہونی چاہیے، میری مخلوق ستھری رہے، جو میں نے اجازت دی وہاں تک رہیں، میں نے کہا یہ کھاؤ وہی کھائیں، آگے کچھ نہ کھائیں، میں نے کہا یہ چیزیں تم پی سکتے ہو وہی پئیں، جو میں نے حرام کیا وہ نہ پئیں، میں نے آنکھوں کو جو اجازت دی کہ یہاں تک دیکھو وہاں تک دیکھیں، آگے نہ دیکھیں، یہ رب کی غیرت ہے۔ اور جو پھر آگے بڑھتا ہے وہ معاذ اللہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی ذات کی غیرت کے خلاف کچھ کیا جائے تو وہ نتیجہ بڑا اس کا خطرناک نکلتا، اور اللہ کی غیرت کے خلاف بندہ اٹھ کھڑا ہو، مثلا جو بندہ گانے سن رہا ہے، جو فلمیں دیکھتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، جو وہ بندہ سود کھاتا ہے، جو بندہ شراب پیتا ہے، اب یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو حرام کیا وہ حرام سمجھو، جو حلال کیا وہ حلال سمجھو، یہ میری غیرت کا مسئلہ۔ آج اگر کوئی شخص ان حرام چیزوں میں لگا ہے اور کہتا ہے میں تو گانے سن رہا ہوں، میں تو ریفریشمنٹ کر رہا ہوں، میں کوئی ناجائز نہیں کر رہا، تو محبوب فرماتے ہیں تم اتنا بڑا جرم کر رہے ہو کہ رب کی غیرت کو چیلنج کر رہے ہو۔ یہ تو چھتری ہے میرے محبوب علیہ السلام کی کہ جس کی وجہ سے آج سہارا ہے، ورنہ کب کے بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ تو فرمایا اللہ سے پیار کرو اور اس کے پیار کے پیش نظر وہاں نظر آؤ جہاں وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب نماز کا وقت ہو اور کوئی بندہ بیٹھا ہے باہر نماز نہیں جاتا تو اس کو شیطان نے گھیر رکھا، تو رب فرماتا جب کھاتے میرا ہو تو پھر میرے گھر میں نظر آنا چاہیے، تم شیطان کے ڈیرے پہ مجھے کیوں نظر آتے ہو؟ کہ وہ شیطان میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے۔ تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ پر ایمان کے لحاظ سے ہم تسلیم تو کرتے ہیں لیکن عملاً اس کا پورا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا سبق کیا دیا؟ فرمایا احبونی، صرف رب سے پیار کافی نہیں، مجھ سے بھی پیار کرو۔ احبونی، مجھ سے بھی پیار کرو۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ یہ فرما سکتے تھے مجھ سے پیار کرو، اگر میں نہ ہوتا تو تم کہاں ہوتے، میں باعث تخلیق کائنات ہوں، میں رحمت ہوں سارے جہانوں کی، مجھ سے پیار کرو کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ ساری وجوہات ہو سکتی تھیں لیکن بڑی عجیب وجہ بیان کی، فرمایا احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ اس لیے پیار کرو کہ تمہارا رب بھی میرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ رب کی وجہ سے پیار کرو۔
तुम्हारी रब वाली मोहब्बत सच्ची तब होगी जब मेरे साथ भी होगी, क्योंकि जो महबूब हो उसके महबूब से भी प्यार होता है। तुम्हारा रब से प्यार हो और मुझसे प्यार ना हो तो रब से भी प्यार झूठा है। सच्चा तब होगा जब मुझसे भी प्यार होगा। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने मोहब्बतों के सिराते मुस्तकीम को बयान करते हुए क़यामत तक ये वाज़े कर दिया कि मेरी वजह, मेरी मोहब्बत मेरी वजह से है ही नहीं, मेरी मोहब्बत लाजिमी तुम पर अल्लाह की वजह से है। ये उस दिन आपने जवाब दे दिया जो आज कितना लोग उठाते हैं, कहते हैं ये जो सुन्नी है ये है नबी की पार्टी और हम है अल्लाह की पार्टी। तो मेरे महबूब ने फरमाया जो नबी की पार्टी होता है वही अल्लाह की पार्टी होता है, अल्लाह की जुदा पार्टी है ही नहीं। फरमाया अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मेरे साथ तुमने प्यार करना है अल्लाह की वजह से। और फिर यहां भी बात खत्म नहीं हुई, फरमाया अहिब्बू अहले बैती, मेरे अहले बैत से भी प्यार करो। उनसे क्यों करो? फरमाया लिहुब्बी, वो मेरे अहले बैत, तुमने मुझे देखना है, तुमने मेरी वजह से उनसे प्यार करना है, मेरे अहले बैत से मेरी वजह से प्यार करो। और फिर फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में रब से डरते रहना। ला तत्तखिजुहुम गरदम मिन बादी, उन्हें मेरे बाद निशाना ना बना लेना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है। फमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम, जो उनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। अब देखो सुन्नी का सीना सुथरा कितना है, खमीर पाक कितना है, ज़मीर रोशन कितना है। आज से सदियों पहले जो तकरीर की थी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने, हूबहू वो अल्फाज मैंने तुम्हारे सामने पढ़े हैं। जोग्राफियाई फर्क भी बड़ा है, 14 सदियों का जमाना भी गुजर चुका है और वक्त बीत चुका है। तुम उधर हदीस सुनो, उधर अपने सीने को देखो। रब्बे काबा की कसम, तुम्हें लज्जत आएगी कि हमारी मट्टी अगरचे गुजरांवाला की है मगर सीने में नूर मदीना शरीफ का है। मोहब्बत कोई मामूली बात नहीं, ये दिल का कुआं मणो चीनी से भी मीठा नहीं होता। ये रब का फजल है कि ये सारी मोहब्बतें तुम्हारे दिल में हैं। किसी को एक मोहब्बत की चोरी, किसी को 2 की, किसी की 3 की, कोई 4 का चोर है। सुन्नी के दिल में हर मोहब्बत का जोर है। मोहब्बत इलाही की बात आए फिर भी सुकून मिलता है। इश्क़ रसूल सलाम की बात हो फिर दिल की गली में गुंचे चटक के फूल बन जाते हैं। मोहब्बत अहले बैत की बात हो फिर भी दिल के आंगन में चांद उतरता है। मोहब्बत सहाबा की बात हो फिर भी वजदो सुरूर की हवाएं चलती है। इस बुनियाद पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, रात के इस हिस्से में रब का शुक्र अदा करो कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने हमें किसी मोहब्बत से भी महरूम नहीं रखा। हमें वक्त गुजारने के लिए कोई मोहब्बत भी किराए पर नहीं लानी पड़ती। रब्बे जुल जलाल ने हमें सारी मोहब्बतें असल की अता फरमाई है। हमें एक ऐसे नाम निहाद मुफक्किर का सामना रहा, अब तो वो नंगा हो गया है। वो कहता था दीन एक तंबूरे का नाम है जिसकी एक तान से हुब्बे इलाही, दूसरी तान से हुब्बे रिसालत, तीसरी तान से हुब्बे अहले बैत, चौथी तान से हुब्बे सहाबा, सारी मिलती है तो तंबूरा बनता है। वो इस तरह उधारी मोहब्बतों को इकट्ठा करके कि जिसमें हुब्बे इलाही है उसमें हुब्बे रिसालत नहीं, जिसमें हुब्बे रिसालत है उसमें हुब्बे इलाही नहीं, जिसमें हुब्बे अहले बैत है उसमें हुब्बे सहाबा नहीं, जिसमें हुब्बे सहाबा है उसमें हुब्बे अहले बैत नहीं। वो इस तरह दीन को तंबूरा बना के पेश करता था। तो मैंने कहा दीन तंबूरा नहीं, दीन अधूरा नहीं, दीन पूरे का पूरा है। ये सुन्नी है, इसे कोई मोहब्बत भी किराए पर नहीं लानी पड़ती। हम ही मोहब्बत खुदाबंदी वाले हैं, हम ही मोहब्बत रसूल वाले हैं, हम ही मोहब्बत सहाबा वाले हैं, हम ही मोहब्बत अहले बैत रिदवानुल्लाहि अजमईन वाले हैं। ये वो सुथरा सीना है खालिक़े कायनात ने सारी मोहब्बत अहले सुन्नत को अता फरमाई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात। रब्बे जुल जलाल की मोहब्बत कितनी पक्की है, कितनी दिलों में मजबूत है। ये पूरा मजमा इसकी आखिर तक जो मुझे लोग नजर आ रहे हैं, ये पीराने तरीकत, ये उलमाए किराम अपनी जगह रहे,
सब मजमे में जो सबसे अनपढ़ हो उसकी अगर तुम बात सामने रखते हो, रब्बे काबा की कसम है 15वीं सदी में जो उसको अकीदा तौहीद हासिल है, यह भी एक बेमिसाल किस्म का अकीदा तौहीद। अब देख लो, जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, अय्युल खल्क़ि आजबु ईमाना, सहाबा ये बताओ सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला ईमान किसका है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने कहा, अंबिया अलैहिस्सलाम का ईमान बड़ा बाइसे ताज्जुब है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जवाब गलत है, मैंने फजीलत वाला नहीं पूछा, मैंने ताज्जुब वाला पूछा। फजीलत और है, ताज्जुब का बायस होना और है। ताज्जुब अरबी जुबान में कहता है इदराक अमर खाफिया सबबहू, उस अमर का इदराक जिसका सबब पोशीदा हो। ताज्जुब तब होता है जब सबब का पता ना हो। अब वुजू खाने में टूटी से पानी निकले, आपको कभी ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है पीछे मोटर है, हौजी है, वहां से पानी आ रहा। और अब इस स्टैंड से अगर पानी निकलना शुरू हो जाए फुहारा, तो तुम्हें ताज्जुब होगा कि कहां से आया, इस वास्ते के सबब का पता नहीं। तो पूछा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने, सहाबा ये बताओ कि सबसे ज्यादा ताज्जुब किसके ईमान पर है? सहाबा ने कहा, अंबिया अलैहिस्सलाम के ईमान पर। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जवाब गलत है। सहाबा ने कहा, मलाइका के ईमान पर। फरमाया, जवाब गलत है। नबियों पर वाहय उतरती है, वो रब को मानते हैं, तो ताज्जुब किस चीज का? फरिश्ते रब का अर्श उठाए हुए हैं, इतने करीब है, रब को मानते हैं, तो ताज्जुब किसका है? तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने कहा, असहाबों का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ईमान बड़ा बाइसे ताज्जुब है। फरमाया, फजीलत तुम्हारे ईमान की है, मगर ताज्जुब किस चीज का? मुझे देखते हो, कलमा पढ़ते हो, ताज्जुब किस चीज का है? मुझे देख के भी रब का पता ना चले तो फिर किसको देख के चलना है? तुम मानते हो तुम्हें 80-80 जख्म भी लग जाएं, मगर फिर भी मेरा चेहरा देखना तो तुम मुयस्सर है। तुम्हारे ईमान पर ताज्जुब किस चीज का? यानी सहाबा की फजीलत कितनी है। इब्ने माजा में हदीस मौजूद, ला मनामु अहदिम साअतन खैरु मिन अमल अहदिकुम उमरहु। एक तरफ सहाबी की एक लम्हे की नींद रखी जाए और दूसरी तरफ गैर सहाबी की सारी जिंदगी की नेकियां रखी जाए, उनकी एक लम्हे की नींद वाला पलड़ा भारी होगा। फजीलत इतनी। पूछा गया ताज्जुब किस पर है? तो अब सहाबा ने कहा, महबूब खुद ही बता दो ताज्जुब किस पर है। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लज़ीना जाऊ मिन बादी। सहाबा, ताज्जुब उन लोगों के ईमान पर है जो बाद में पैदा होंगे, मुझे देख नहीं सकेंगे, कलमा फिर भी मेरा ही पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तशरीफ। या अली रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है। गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। हम करोड़ों मिल जाएं, एक सहाबी के कदम की खाक तक नहीं पहुंच सकते, मगर एक डिग्री तो हमारे पास भी है। रब का फजल रहे तो वो कितनी बड़ी डिग्री है। हम ना गौस, ना कुतुब, ना अब्दाल, लेकिन ये डिग्री तो है ना कि हमने देखे बगैर माना है। पहली उम्मतों में नबियों के बिल मुशाफा लोग नहीं मानते थे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों का जिक्र है कुरान मजीद में, उन्होंने कहा, अरे नल्लाह जहरा, मूसा अगर रब को मनवाना है तो हमें रब दिखाओ, हम मान जाएंगे, हम देखे बगैर नहीं मानते। अब उनको पागलों को मूसा अलैहिस्सलाम पे कोई यकीन ही नहीं आ रहा कि ये जो कहते हैं रब है तो हम मान जाए। उन्होंने कहा रब दिखाओ तो फिर मानेंगे। लेकिन इधर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की शान यह है, इन्होंने तकाजा नहीं किया रब दिखाओ, सरकार को देख के रब को मान गए हैं। रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आवाज जैसे नगमाए फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ, कांपे जलाले अर्श मजाज हलीम से, जन्नत को रह जाए कदे मुस्तकीम से। वो अबू दाऊद शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है। हजरत अबू राफी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बासानी कुरैशुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरैश ने सिर्फ संदेशा देके भेजा था, मैं कट्टर मुशरिक था, मैं कोई कलमा पढ़ने नहीं आया था, मैं तो पैगाम लेके जवाब लेके वापस जाना चाहता था।
لیکن کہتے ہیں لما رأیتہو، جب میں نے پہلی بار رخ زیبا دیکھا، القیا فی قلبی الاسلام، آنکھیں دیدار کر رہی تھیں، دل اقرار کر رہا تھا۔ اب صحابہ کی بہت بڑی شان ہے، لیکن سرکار نے فرمایا تعجب تجھ پہ کیسا ہے، مجھے دیکھ کے تم نے رب کو مانا، تم نے مجھے دیکھ کے رب کو مانا۔ فرمایا کمال یہ ہے کہ جنہیں تعجب کی بنیاد پر کہ مجھے دیکھے بغیر بعد میں پیدا ہونے والے جب ان کے پاس قرآن پہنچے گا وہ نخرہ نہیں کریں گے کہ جبریل اب پڑھیں، سرکار اب سنائیں تو پھر ہم مانتے ہیں۔ فرمایا جو ہی قرآن ان کے پاس جائے گا چوم کے سینے سے لگا لیں گے۔ اب دیکھو علم غیب اور اپنے سینوں کی شان، اس بھرے مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں قرآن پڑا ہے اور اس کو کبھی شک گزرا ہو کہ اردو بازار لاہور کا چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ وہی ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام پہ اترا تھا یا کوئی اور چھاپ کے کسی نے رکھ دیا، کیونکہ جو جن پر اترا تھا نا وہ دیکھے ہیں، جن کے سامنے اترا تھا وہ بھی نہیں دیکھے۔ آج تک کسی کو شک نہیں گزرا، تمہیں یہ خیال ہی نہیں آیا ہوگا اس بات کا کہ ہم کوئی تصدیق تو کر لیں، کسی سے پوچھ تو لیں کیا یہ وہی ہے۔ ہر ایک شخص کے دل میں 100% سے بڑھ کے یقین ہے۔ یہ کھیتوں میں ہل چلانے والے کاشتکار، آج تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہم کسی کے پاس جا کے گواہی تو لیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام پہ 14 صدیوں پہلے اترا تھا۔ جب یہ خیال نہیں آیا تو پھر ماننا پڑے گا۔ سرکار نے ہر سینے کے دیکھ کے فرمایا تھا، صحابہ تعجب ہے، بعد میں پیدا ہوں گے، قرآن جائے گا نخرہ نہیں کریں گے، چوم کے سینے سے لگا لیں گے۔ یہ ایک چلتی پھرتی حقیقت ہے، اپنے دل سے پوچھ کے تم ہر بندہ گواہی دے سکتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوٹا دیا ہے، ورنہ ایمان چھوٹی سی چیز پر بھی بڑا مشکل ہے، اتنی بڑی کتاب پر ایمان، اس کے لیے تو بڑے تقاضے ہونے چاہیے تھے بظاہر، لیکن ہر شخص نے اس کو مانا ہے اور ایک لمحہ بھی انکار نہیں کیا۔ یہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا جذبہ جس کی بنیاد پر کل بھی صداقت کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور آج بھی صداقت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ دوسری طرف عقیدہ توحید کی لذت یہ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ان کو چھڑا کے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلامی سے رات کو لے کے نکلے، فرعون نے اپنی فوج پیچھے لگا دی۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، صبح کا وقت ہوا تو سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، کہنے لگے اب تو ہم پکڑے گئے، چھلانگ لگائیں گے سمندر میں ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، اور اگر کھڑے رہیں گے تو فوج پکڑ لے گی، اب تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ رستہ بنا دے گا۔ قرآن مجید میں ہے رستہ بن گیا، سارے پار گزر گئے۔ اب پار گزرے تو ان کا گزر ایک قوم سے ہوا، اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، قرآن کہتا ہے ان کا گزر قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ لوگ جن کو رب نے موت کے منہ سے نکالا تھا، ان کے پیغمبر ان کے ساتھ تھے، کوئی 14 صدیوں کا زمانہ نہیں گزرا تھا، 14 دن بھی نہیں گزرے تھے، ان کا تو حق بنتا تھا ان کی بوٹیاں بھی کر دی جاتی، ہر بوٹی سے اللہ اللہ کی آواز آتی رہتی، مگر عقیدہ ایسا کھوکھلا نکلا، لوگوں کو بت پرستی کرتے جب دیکھا، قالو، کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا رب دے دے جیسے انہوں نے بنائے ہوئے۔ اتنا بھدا عقیدہ، اتنا کچا عقیدہ، جس رب نے موت کے منہ سے نکالا، جس رب کے نبی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس رب سے شرک کی نبی سے اجازتیں مانگنے لگے، ہمیں بھی کوئی ایسا رب دے دے، ایسا بت، ہم اس کی پوجا کرتے رہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ رب کا قرآن ہے۔ ایک طرف قرآن دیکھو اور دوسری طرف اپنے سینے میں ایمان دیکھو۔ 14 صدیاں گزر گئیں، فاران کی چوٹی پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان توحید پڑھی تھی، اس کا اثر آج بھی اتنا ہے۔ اس بڑے مجمع میں جو سب سے ان پڑھ ہو،
اگر کوئی باطل پرست اسے کہے کہ چل میں تجھے سونے میں تولتا ہوں، صرف ایک بار بت کو سجدہ کر دے، سب سے جاہل بھی کہے گا میں سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا۔ سنی کانفرنس میں بیٹھنے والوں، یہ کتنا زمینی حقیقت ہے، کتنا کرم ہے، 12ویں کی شب کا کتنا فیض ہے۔ بلا وجہ لوگ کہتے ہیں یوم حزن منایا جائے، یوم وفات منایا جائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جانے کے ساتھ نور بھی غائب ہو گیا، پھر تو یوم وفات منایا جائے، یوم حزن منایا جائے۔ اور اگر 12ویں کا نور آج بھی سینے میں موجود ہے تو جس عید کا اب تک نور باقی ہے اس کا سرور بھی باقی ہے۔ رسالت کے لحاظ سے وہ حب رسالت کس قدر سینوں میں جلوہ گر ہے، اس حب رسالت کی بنیاد پر آج بھی دیکھو یعنی کس طرح ہمارے عقیدے چمک رہے ہیں اور جلوہ اس کا موجود ہے۔ ایک انداز رسالت پڑھنے کا دوسروں کا ہے اور ایک ہمارا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ توحید و رسالت میں سے پہلے نمبر کا عقیدہ توحید ہے اور دوسرا رسالت ہے، لیکن سمجھ توحید کی اسے آتی ہے جسے رسالت کی پہلے سمجھ آ چکی ہو۔ سمجھنے کے لحاظ سے رسالت پہلے ہے، رسالت کا پتہ نہ ہو تو توحید کا پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جب قریش مکہ نے ہمارے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا کہ تم کہتے ہو خدا ایک ہے، تو خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تھا خدا کے ایک ہونے کی دلیل میری رسالت ہے، پہلے مجھے سمجھو۔ کس طرح فرمایا تھا؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، قرآن مجید کی آیت ہے۔ فرمایا میں کہیں باہر سے آ کے آج نبوت کا اعلان نہیں کر بیٹھا، میری زندگی کے 40 سال تمہارے ماحول میں گزرے ہیں، یہ دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ کیوں؟ فرمایا 40 سال کا ہر سال دیکھو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو، ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو۔ اگر 40 سال کے ایک سیکنڈ میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی سچ بول رہا ہوں، خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ خدا کی الوہیت پر دلیل اپنے آپ کو کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، پھر عقل نہیں تم میں، مجھے دیکھ کے مجھ سے دلیلیں مانگتے ہو۔ حالانکہ تبلیغ کا انداز نرم ہوتا ہے لیکن ضرورت پڑے تو گرم بھی ہو جاتا ہے۔ عقل کی بات کرو، تم عقل نہیں، سورج دیکھ کے پھر پوچھتے ہو، میں جو خود تمہارے سامنے ہوں تم مجھے صادق بھی کہتے ہو، امین بھی کہتے ہو۔ جس نے بچپن میں جھوٹ نہ بولا بڑا ہو کے جھوٹ کیسے بولے گا؟ میرے کہنے پہ تم نے ماننا ہے کہ خدا ایک ہے، چونکہ میں کہتا ہوں اور تم میرے صداقت پہ گواہی دیتے ہو۔ بخاری شریف میں موجود ہے جب آپ نے دعوت دی تو قبیلوں کے سردار سارے اس ایک میٹنگ میں بلا لیے، سارے اکٹھے ہوئے۔ وہ جو کعبۃ اللہ کے ساتھ پہاڑی ہے اس پر آپ نے جلوہ گر ہو کے فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں کہ پیچھے سے لشکر آ گیا ہے، حل انتم مصدقیہ، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ حالانکہ تمہیں لشکر نظر نہیں آ رہا، نہ گھوڑوں کی آواز، نہ گرد و غبار، نہ کوئی اور خبر دینے والا، صرف میں کہہ دوں کہ لشکر ہے، کیا تم مانو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا ہاں ہم مانیں گے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھے بغیر کیوں مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اس لیے مانیں گے کہ تمہاری زبان سے سوائے سچ کے کبھی نکلے ہی نہیں کچھ، ہمیں تجربہ ہی نہیں جھوٹ کا تمہارے بارے میں، تم نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، تو آج بھی ہم کہیں گے تم سچ بول رہے ہو۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے کہنے پر دیکھے بغیر لشکر مانتے ہو تو میرے کہنے پر دیکھے بغیر میرے رب کو بھی تسلیم کر جاؤ۔ اس واسطے جن کو رسالت کا قرب میسر تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، انہیں پتا چل گیا کہ پھر اللہ بھی ایک ہے، اور یہی سبب تھا کہ رب ذوالجلال نے بیان توحید خالص سورہ اخلاص میں اپنی توحید سے پہلے رسالت کا ذکر کیا۔ فرمایا قل هو اللہ احد،
महबूब आप फरमाओ वो अल्लाह है, वो एक है। हालांकि तौहीद तो हुआ से शुरू होती है, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, वो एक है। यहां से कलाम भी पूरा है, बात भी पूरी है, लेकिन क्या सबब है कि रब्बे जुल जलाल ने सूरह इखलास को हुआ से नहीं शुरू किया, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, वो एक है, बल्कि फरमाया कुल, महबूब आप बताओ ना इनको वो अल्लाह है, वो एक है। चूंकि तुमसे वाकिफ है, तुम्हारे पास आते जाते हैं, तुम्हें सादिक भी कहते हैं, अमीन भी कहते हैं, ना मेरे पास बैठ सकते हैं, ना आ सकते हैं, तुम फरमाओगे तो मान जाएंगे। इस बुनियाद पर आज जो लोग अपोजिशन बनाते हैं कि उधर तौहीद है, इधर रिसालत है, अल्लाह ने फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो उलूहियत की पार्टी हो रिसालत से दूर रहे। फरमाया रिसालत वाला ही तौहीद वाला होता है। और जब कुछ लोगों ने यह नारा लगाया था कि हम रब वाले बनेंगे और नबी, इस नबी का हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, हमारा अपना रब से बड़ा राब्ता है, वो यहूद व नसारा, वकालतिल यहूद व नसारा नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, यहूद व नसारा ने कहा, ये कुरान में उनका नारा मौजूद है, उन्होंने कहा हम रब के बेटे हैं, माज़अल्लाह, हम रब के बड़े करीबी हैं, इस पैगंबर के जरिए से हम रब तक नहीं जाएंगे, हमारा अपना राब्ता है रब के साथ, हम इनका वसीला हासिल करके रब तक नहीं जाएंगे, रब के साथ ताल्लुक कायम रखेंगे, इनको नहीं मानेंगे, इनके बगैर हम रब वाले हैं। जब उन्होंने ये बात की तो रब ने आयत नाज़िल फरमा दी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। महबूब ये जो तुम्हारा बने बगैर मेरा बनना चाहते हैं, इनको बता दो सारी जिंदगी मर जाओगे, कभी भी रब तक नहीं पहुंचोगे। अगर रब तक पहुंचना चाहते हो मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे पीछे आओ, रब तुम्हें अपना मुहिब्बी नहीं महबूब भी बना लेगा। इस बुनियाद पर रिसालत पहले है समझने में और फिर उलूहियत की समझ आती है। रिसालत को समझने में एक लिहाज से तौहीद समझना आसान बहुत है, रिसालत मुश्किल है। तौहीद अल्लाह की सिफतें, उसके बारे में इंसान ने सोचना शुरू किया, देखता है तो देखता कैसे है, सुनता है तो सुनता कैसे है, बोलता है तो बोलता कैसे है। शरीयत ने कहा बस कर, यकीन रख सुनता है, यकीन रख बोलता है, यकीन रख देखता है, अज़ा से वो पाक है, क्योंकि जिसकी अज़ा होते हैं वो मुरक्कब होता है, जो मुरक्कब होता है वो हादिस होता है, जो हादिस होता है वो फानी होता है, जो फानी होता है वो अल्लाह नहीं होता। बस यकीन रखो, पता कब चलेगा? क़यामत के दिन दीदार करोगे पता चल जाएगा सुनता कैसे है, बोलता कैसे है। कि जो अकल के तराजू पे तोला जाए वो अल्लाह होता ही नहीं है, बस यकीन आ गया। लेकिन रिसालत का मसला अजीब है कि जिन्हें मानना है वो भी बिल लाकर अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह नहीं है, अजीम इंसान है और मानने वाला भी इंसान है। अब आजमाइश है, जिसने मानना है वो भी इंसान और जिन्हें मानना है वो भी बिल आखिर अल्लाह के अजीम इंसान हैं। अब दो तरीके हैं, एक औरों का एक हमारा। औरों का तरीका यह है कि वो रिसालत को समझने के लिए अपने आप को देखते हैं कि उनकी आंखें आंखें तो मेरे बदन में भी हैं, उनके हाथ हैं हाथ तो मेरे भी हैं, उनका कद है कद तो मेरा भी है। ये तरीका कि जिसमें रिसालत को समझने के लिए बंदा पलट के अपने आप को देखे, रजिस्टर्ड जहन्नमी बन जाता है। और दूसरा तरीका रिसालत को समझने के लिए पलट के अपने आप को ना देखे, बल्कि यह देखे कि उन्हें महबूब बनाया किसने है, वो रसूल किसके हैं। जो शान रिसालत को समझने के लिए शान कुदरत को देखता है उसके बेड़े पार हो जाते हैं। आज कशमकश जो माहौल में है वो इस फार्मूले की बुनियाद पर है। औरों का फार्मूला और है, हमारा फार्मूला और है। और मैं दावते फिक्र देता हूं कि वो लोग सिर्फ चंद दिन के लिए ही हमारा फार्मूला आजमा के देखे तो सही, लज्जत ना आई तो पैसे वापस कर देना। उनका तरीका यह है कि वो रसूल अलैहि सलाम को समझने के लिए पलट पलट के अपने आप को देखते हैं। उन्होंने अपने आप को शीशा बनाया हुआ, अपने आप से शान रिसालत को समझना चाहते हैं। तो यह गलती कितनी है, बौने से कद में इतने बड़े सुल्तान का कद नजर कैसे आए, छोटे से चेहरे में उस माहे ज़ेबा को देखा कैसे जाए। इस बुनियाद पर वो गलती पे सारी उम्र रहते हैं और हमारी सूरत हाल कुछ और है। अब देखो, ये तुम अपने दिल से इस बात पर भी तस्दीक की मोहर लगाओगे। एक है अबू जाल,
एक हैं दाता गंज बख्श हजवेरी। जो फार्मूला आज हमारे मुखालिफीन का है, उस फार्मूले के मुताबिक तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले फिर भी कोई फायदा नहीं, देखे बगैर क्या फायदा होगा। और जो हमारा फार्मूला है उसमें देखने वालों की शान तो है ही बड़ी, देखे बगैर भी बेड़े पार होते हैं। एक तरफ है अबू जाल, और उसने हमारे नबी अलैहि सलाम को देखा था या नहीं देखा था? सैकड़ों बार देखा था, अगरचे हकीकत ना देख सका। कुरान कहता है वह तराहुम यनजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून। महबूब आंखें फाड़ फाड़ के तुम्हें तकते तो हैं मगर तुम नजर नहीं आते, और वो आपको देख नहीं सकते। बहरहाल उसी माहौल में था, मुलाकात होती थी, देखता था। और दाता साहब सदियों बाद पैदा हुए, वो देख के भी क्या उसे कोई फायदा हुआ देखने का? बताओ, कोई फायदा नहीं। पक्का दोज़खी है, रजिस्टर्ड नारी है, कन्फर्म्ड नारी, दोज़खी पक्का। और दाता साहब के बारे में दिल गवाही देता है कि फिरदौस के मेहमान हैं। ये डिफरेंस क्यों है? वो देख के भी जहन्नमी, ये देखे बगैर जन्नती। तो फर्क फार्मूले का है। फार्मूला क्या है? अबू जाल ने अगरचे सैकड़ों बार हमारे नबी अलैहि सलाम को देखा, मगर गलती क्या थी? क्यों कुछ ना मिला? कि उसने जब भी देखा अपने जैसा समझ के देखा। जब भी देखा अपने जैसा समझ के देखा तो जहन्नमी रहा। और दाता साहब ने सारी जिंदगी उन जैसा किसी को नहीं देखा, रब ने बेड़े पार कर दिए हैं। अब देखो, रिसालत के लिहाज से दावा उनका भी है, दावा हमारा भी है। बात सोचने की है। वो हमसे झगड़ा करते हैं, कहते हैं यूं मानो जैसे हम मानते हैं। देखा उन्होंने भी नहीं, देखा हमने भी नहीं। हम कहते हैं हमें भोला मत जानो। ठीक है, हमने देखे बगैर माना है, मगर देखने वालों के कहने के मुताबिक माना है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, उनका जो अंदाज था, अब बुखारी शरीफ में मौजूद है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमात करा रहे थे, यूं हाथ ऊंचा किया, फिर नीचे कर लिया, कदम आगे बढ़ाए थे, फिर पीछे कर लिए। जब सलाम फेरा तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह मामला क्या था? किस वजह से इस तरह किया? तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तनावलतु उनक़ूदम मिनल जन्ना, जब मैंने हाथ ऊंचा किया था तो जन्नत का गुच्छा पकड़ लिया था। अब जानते हो जन्नत कितनी दूर है? जमीन से आसमान तक 500 साल का सफर है। हदीस शरीफ में जिक्र है, हर आसमान की मोटाई 500 साल की है। हर आसमान दूसरे आसमान तक का दरमियान में खला 500 साल का है। 7 आसमानों के पार जन्नत है, और फिर उसकी बुलंदी, और फिर उसका बाग है। मेरे महबूब अलैहि सलाम खड़े मदीना शरीफ की जमीन में है और हाथ जन्नत बरी में पहुंचा है। 5-6 मकामात पर बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ मौजूद है। अब एक है उनका मानने का अंदाज, एक है हमारा अंदाज। वो कहते हैं उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 कदम हैं, हमारे भी 2 कदम हैं। ये पूरी रट लगाएं तो कहते हैं ये सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो मैं कहता हूं मौजू और है, तकरीर और है। मौजू है सीरतुन नबी अलैहिस्सलाम, और दलीलें तुम देते हो 2 हाथ बता के सीरत इंसान की। ये तो बच्चे बच्चे को पता है उनके हाथ 2 हैं, ये तो बच्चे बच्चे को पता है उनके कदम 2 हैं। सीरतुन नबी अलैहिस्सलाम तब बयान होगी जब ये बयान करोगे कि बताओ कद ऊंचा कितना है, बाजू लंबा कितना है, हाथ खुला कितना है। वो खड़े जमीन पे हैं, हाथ जन्नत बरी में पहुंचा है। इतनी 1000 साल की मुसाफत दूर तक जिस हाथ को जाने में मिनट ना लगे, उसको मदीना शरीफ से मंगों की विरका आने में कितनी देर लगेगी। फरमाया मैंने जन्नत का गुच्छा पकड़ा, हाथ में गुच्छा पकड़ा, इतनी देर तक, इतनी जल्दी में हाथ वहां तक पहुंच गया। तो दस्तगीरी करने गुलाम की हाथ मदीना शरीफ से बढ़ाएं तो कितने मुख्तसर वक्त में गुलामों तक हाथ पहुंचे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने गुच्छा पकड़ लिया था मगर मैंने तोड़ा नहीं।
یہ نہیں کہ گچھا کچھ دور تھا ہاتھ نیچے تھا، فرمایا نہیں، تناول تو ہاتھ کے اندر تھا مگر توڑا کیوں نہیں؟ فرمایا رب کا نظام یاد آیا ہے کہ اس نے جنت کو چھپایا ہے، ایمان بالغیب کی شان کو بتایا ہے۔ جنت سامنے ہو پھر ماننا جنت کو، اس میں کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے نا چھپی ہوئی کو مانا جائے، اور اس کے لیے پھر انسان بندگی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کہ جنت مجھے مل جائے گی۔ سامنے ہو پھر تو کوئی دوسری طرف جا ہی نہیں سکے گا، کہے گا مر جاؤں گا میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، اس جنت میں نے جانا۔ جہنم کو بھی چھپایا ہے، جنت کو بھی چھپایا ہے۔ فرمایا اگر میں گچھا توڑ لیتا تو وہ پیپر تو آؤٹ ہو جاتا، تو اس واسطے میں نے توڑا نہیں۔ لیکن صحابہ میں بتاؤں جو گچھا میرے ہاتھ میں تھا کس سائز کا تھا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ سیرت النبی علیہ السلام بیان کرنی ہو تو ہاتھ کی شان کیسے بیان کرنی ہے۔ دوسرے کہتے ہیں رسالت یہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ۔ بخاری شریف میں ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو تناولت لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں گچھا توڑ لیتا میرے صحابہ تم بھی کھاتے، تمہارے بیٹے بھی کھاتے، پوتے بھی کھاتے، پڑپوتے بھی کھاتے، لکڑ پوتے بھی کھاتے، حجازی بھی کھاتے، رومی بھی کھاتے، شامی بھی کھاتے، عراقی بھی کھاتے، ہندی سندھی پاکستانی کھاتے، قیامت تک کے مسلمان کھاتے رہتے، میرے ایک ہاتھ کا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی، جب تک دنیا باقی رہتی قیامت کے آنے تک میرا ایک گچھا خالی جو ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے وہ رسالت کا انداز جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حاصل تھا، اس انداز میں انہوں نے مانا ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہمارے اسلاف نے ہم سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، کوئی دغا نہیں کیا، ہمیں صفا والا لقمہ کھلایا ہے۔ کروڑوں سلام ہوں بریلی کے چاند کو کہ جنہوں نے وہ فکر رضا کا ایسا کھانا تیار کیا ہے، آج بھی گلی گلی میں جہاں سے وہ لقمہ کھانے والے کا گزر ہوتا ہے خوشبوؤں کا جلوس اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اب دیکھو میں نے جو آیت پڑھی وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، فرمایا جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کی بات کرتی ہے اور حق پہ قائم رہتی ہے، حق کی ہدایت کرتی ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک اس عقیدے کا انداز، جو کہ وقت تھوڑا ہے صرف دو مثالیں اس کی پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ جس وقت کتاب الایمان مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، آج چونکہ آزمائش ہے کچھ لوگ واردات کرتے ہیں قرآن دکھا کے حدیث دکھا کے، یہ واردات دور صحابہ سے شروع ہو گئی تھی اور اس کا مقابلہ صحابہ نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج وہی واردات ہمارے سامنے ہے تو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ آج ینگ جنریشن میڈیا چینل دیکھنے والے لوگ وہ کہتے ہیں فلاں تو درس بڑا اچھا دیتا ہے، لیکچر بہت اچھا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ ابن کثیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، فرمایا مجھے اپنی امت پر قرآن کا خطرہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حیران ہو گئے کہ قرآن نے تو سارے خطرے ختم کر دیے، اب قرآن کا بھی خطرہ ہے؟ تو کیا جملہ بولا میرے نبی علیہ السلام نے، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ آج لوگ حیران تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں قرآن ہو، بغل میں بخاری شریف ہو اور جھوٹا بھی ہو؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھ کے بتایا، فرمایا مجھے خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ ہے؟ فرمایا یتعلمہ المنافقون، قرآن کا خطرہ یہ ہے کہ اس کو منافق بھی پڑھ جائیں گے۔ یہ مدرسہ بنانے میں بھی چیکنگ نہیں ہوگی کہ وہ بنائے جس کا سینہ صحیح ہے،
اور داخلے کے وقت بھی کوئی سینہ چیک کرنے کا تھرمامیٹر نہیں ہوگا کہ وہ حافظ بنے جس کا سینہ صحیح ہے. فرمایا مصیبت یہ ہوگی کہ یتعلمہ المنافقون، اس قرآن کو منافق بھی پڑھ جائیں گے. مطلب کیا بنا؟ بعض قاری بھی ہوں گے، ساتھ منافق بھی ہوں گے. بعض مقرر بھی ہوں گے، ساتھ منافق بھی ہوں گے. بعض مفسر بھی ہوں گے، ساتھ منافق بھی ہوں گے. یتعلمہ المنافقون، اس قرآن کو منافق بھی پڑھ جائیں گے. تو پھر سوال پیدا ہو رہا تھا، محبوب اچھا ہے کہ آپ کا قرآن منافق پڑھ گیا تو اچھا. فرمایا نہیں، نقصان کیا ہے؟ یجادلون بہ المؤمنین، پڑھ گئے تو چپ نہیں کریں گے اور میرے غلاموں سے جھگڑا کریں گے. یجادلون بہ المؤمنین، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے. اب دیکھو نا، گندگی کا ڈھیر ہو اور بارش نہ ہوئی ہو تو پاس سے گزر جاؤ گے، اور اگر رحمت کی بارش ہو گئی تو اس ڈھیر سے بدبو بھی آنا شروع ہو جائے گی. حالانکہ بارش تو رحمت کی ہے، بارش کا کوئی قصور نہیں. وہی بارش کھیت میں اگی آئی ہے تو سبزہ اگا ہے، اور رحمت کی وہی بارش ڈھیر پہ اتر گئی ہے تو اب وہ کوڑا کرکٹ اب بدبو آنا شروع ہو گئی ہے. جاہل رہے منافق تو تھوڑا نقصان دہ ہے، پڑ جائے تو پھر زیادہ نقصان دہ ہے. مولانا روم نے یہ کہا تھا، آب باراں باغ صد رنگ آورد، آب نوداں ہمسایا در جنگ آورد. بڑے فتح کی بات کی، نہ پھر اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے. وہ اقبال کے مانوی پیر مولانا روم کہتے ہیں، آب باراں باغ صد رنگ آورد، بارش برستی ہے اور پانی اترتا ہے کھیت میں تو 100 رنگ کے پھول کھلتے ہیں. دوسری طرف آب نوداں، بارش برسے چھت پہ پر نالے سے نیچے آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہمسایا در جنگ آورد، پڑوسی سے لڑائی ہو جاتی ہے. رحمت رزلٹ دو ہے، ایک جگہ اسی بارش سے 100 رنگ کے پھول کھلے اور دوسری جگہ اسی بارش سے پڑوسی سے لڑائی ہو گئی. کیوں؟ ایک ڈائریکٹ آئی ہے اور دوسری چھت سے ہو کے آئی ہے. اب اس کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو ڈائریکٹ آئی ہے. سن لو، ایک ہے قرآن و سنت کا علم جو مدینہ شریف سے بارش برستی ہے سنی کے سینے پہ آ جاتی ہے. دوسری ہے وہ بارش میں کوئی شک نہیں، پانی طہور ہے، پاک کرتا ہے، مگر جب بارش برس رہی ہو اور چھت سے پانی پر نالے سے نیچے گزر رہا ہو اور تم گلی میں کھڑے ہو اور کسی پر نالے کا پانی پڑ جائے، تم اگرچہ کوئی شیخ الحدیث کوئی فقیہ زمان نہ بھی ہو، اگر وہ بندہ تجھ سے پوچھے اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ پانی پر نالے کا مجھ پہ پڑ گیا ہے، تو آپ کہیں گے مجھے اوپر چڑھ کے چھت دیکھ لینے دو. اگر چھت صاف ہے تو میں کہوں گا پڑھ لو، اگر چھت پہ گندگی ہے تو میں کہوں گا کپڑے پلید ہو گئے ہیں. ہے تو وہی آسمان سے اتری تھی، تم قسم اٹھا سکتے تھے کہ پاک ہے. اب جب گندگی چھت کی ہے تو تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ جس کپڑے کو لگا وہ کپڑا بھی پلید ہے. بلا تمثیل قرآن و سنت ابر کرم ہے، مگر جس عقیدے کی چھت سے ہو کے نیچے آ رہا ہے، صرف قرآن دیکھتے ہو وہ چھت دیکھتے ہی نہیں ہو کہ کس چھت سے پانی ہو کے پرنالے سے نیچے گر رہا ہے. اس چھت کو سامنے رکھو تو پھر لال مسجد کا اور عام مسجد کا فرق واضح ہو جائے گا. آب نوداں ہمسایا در جنگ آورد، پر نالے سے پانی اترے وہ ہمسائے سے ہی لڑائی ہو جاتی ہے. ہم مطلقاً علم کی بات نہیں کرتے، علم فطور بھی ہے، علم نور بھی ہے. یتعلمہ المنافقون، اس کو منافق پڑھ جائیں گے. فیجادلون بہ المؤمنین، پھر مومنوں سے جھگڑا کریں گے. تم کہتے ہو یہ گرنتھ تو پڑھ نہیں رہا، قرآن پڑھتا، لہجہ بھی بڑا اچھا ہے، تقریر بڑی اچھی کرتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں چیتے کی آنکھ لے کے دیکھا کرو، پیچھے دماغ کسی شیطان کا تو نہیں ہے. پیچھے وہ چھت کہاں سے پانی آ رہا ہے، کہاں سے پانی آ رہا ہے. مدارس ان کے بھی ہیں، مدارس ہمارے بھی ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم ان کے مدارس میں 8-9 سال لگا کے کوئی نکلے چوک میں کھڑا ہو
ابو اندھیرا لگتا ہے. ہمارا مدرسہ تو کیا جلسے میں بیٹھ کے اٹھے تو ممتاز حسین قادری بنتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جرت و بہادری، ممتاز حسین، جرت و بہادری، مسلک حق اہل سنت و جماعت. اب دیکھیے بخاری شریف، مسلم شریف، کتاب الایمان مسلم شریف کی حضرت یزید الفقیر راوی ہیں. میں مجنون لیلا کی داستان نہیں، میں حوالے سے قرآن کے بعد اب سنت پیش کر رہا ہوں. یزید الفقیر کہتے ہیں دورے صحابہ تھا، شغفنی رأی من رأی الخوارج، تو مجھے خارجیت اچھی لگی تو میں خارجی بن گیا. یہ ایک رافضی ہوتا ہے، ایک خارجی ہوتا ہے. جو نہ رافضی ہو نہ خارجی ہو وہ سنی ہوتا ہے. ہمارے دائیں بائیں دو طرح کی وادیاں ہیں. تو وہ فتنہ تھا خارجیت کا. یہ رافضی خارجی ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں. کہتے ہیں مجھے خارجیت اچھی لگی. وکن نزوی عدد، کن نزوی عدد کہتے ہیں ہم تھوڑے نہیں، پوری تبلیغی جماعت تھی ہماری. زوی عدد تھوڑے نہیں تھے، پوری جماعت تھی. اور ہم گھر سے نکلے تھے، ہمیں ہمارے استادوں نے کہا تھا کہ تم نے ساری عمر تبلیغ کرنی ہے. کہتے ہم گئے حج کرنے، تو ہم نے کہا حج کریں گے پھر تبلیغ کریں گے. کہتے ہیں رستے میں مدینہ شریف آ گیا، تو ہم نے کہا چلو مدینہ شریف آ ہی گیا ہے تو ہم مسجد نبوی شریف میں جا کے نماز پڑھ لیں. اب یہ خارجی سوچ دیکھو. میرے امام نے کہا ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف ویسے ارادے میں نہیں تھا، آ گیا ہے، اب بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جانا، بس نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لیں. نماز پڑھنے گئے تو آگے درس حدیث ہو رہا تھا. 15ویں صدی نہیں، دورے سے آبا ہے. درس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے. موضوع حدیث شفاعت تھا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھریں گے، ایک ہی چلو میں کروڑوں جہنمیوں کو نکال کے جنت عطا فرما دیں گے. یہ باقاعدہ حدیث میں ہے. اور ایک چلو میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کروڑوں کیسے آئیں گے. ابھی میں نے بتایا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کتنا کچھ آتا ہے. اب اس چلو میں بیٹھنے کی امید وہ رکھے جس کا عقیدہ ان کے کھلے ہاتھوں کا ہو، اور جو کہے کہ ان کے ہاتھ میرے جیسے ہے تو اس ہاتھ میں تو ایک بھی نہیں بیٹھ سکتا، کروڑوں کیسے بیٹھیں گے. تو محبوب علیہ السلام کی شفاعت والی حدیثیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے. 15ویں صدی کی بات نہیں، دورے سے آبا ہے. اور منگوں کی ورکاں کی بات نہیں، مسجد نبوی شریف کی بات ہے. اور اشرف آصف جلالی کی تقریر نہیں، حضرت جابر کی تقریر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یزید الفقیر میں بالکل نو عمر تھا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اتنی جرت جسارت. کہتے ہیں میں نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے صحابی رسول، صحابیوں کی اتنی غلط تقریر کرتے ہو. اب دیکھو جسارت. اگر ہمارے سامنے کوئی بول پڑے تو افسوس کس چیز کا، ہم کس کھیت کی مولی ہے. وہ صحابہ اور مسجد نبوی شریف. اور ایک نو عمر اٹھ کے کہتا ہے تم تو تقریر غلط کر رہے ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں، میں نے کیا غلطی کی؟ اب یہ سب کچھ مسلم شریف کتاب الایمان میں موجود ہے. کہ میں نے غلطی کیا کی؟ تو یزید الفقیر چونکہ خود راوی ہیں، اس وقت بگڑے ہوئے تھے اور بعد میں توبہ کر گئے. کہتے ہیں میں نے کہا تم قرآن کے خلاف تقریر کرتے ہو، میں تمہاری بات مانوں یا رب کا قرآن مانوں؟ اب یہ زور ہے خارجیت میں. اگر تمہاری دکان پہ کوئی قرآن مجید کھول کے آ جائے تو گھبراؤ مت. یہ تو حضرت جابر کے سامنے بھی سچا قرآن ایک جھوٹا بندہ لے کے آ گیا تھا. سچا قرآن حضرت جابر کو کہتا تم تقریر غلط کرتے ہو. آپ نے فرمایا پڑھو آیت. میں نے کس آیت کے خلاف تقریر کی؟ انہوں نے کہا آیت یہ ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. اللہ فرماتا ہے جب بھی کوئی جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کرے گا اس کو دھکا دے کے گرا دیا جائے. ایک جہنمی بھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکتا. تم کہتے ہو کروڑوں کو نکال لیں گے، قرآن کہتا ہے ایک بھی نہیں نکل سکتا. میں تمہاری بات مانوں یا رب کا قرآن مانوں؟ اب سوچو یہ 15ویں صدی کا جھگڑا نہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ملاؤں نے بنا لیا ہے
کہ ایک نے ایسے گزارا کرنا ہے دوسرے نے ویسے گزارا کرنا ہے. اب وہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جلسے میں مسجد نبی شریف میں لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا. وہ نو عمر کہتا ہے تم تقریر غلط کرتے ہو, اور ساتھ ہاتھ قرآن پڑھ رہا ہے, آیت پڑھ رہا ہے. حضرت جابر گھبرائے نہیں, قربان جاؤں ان کے حوصلے پر. اگر آج قرآن پڑھ کے واردات کرنے والوں کی نسل موجود ہے تو حضرت جابر کے روحانی بیٹے بھی موجود ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ یہ میرے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے, فرمایا اتقرأ القرآن, کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نعم, ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں. فرمایا افسوس تم علم کے یتیم خانے میں پلے ہو, تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو میری تقریر میں جھگڑا نہ کرتے. هل سمعت بمقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرجه, اس قرآن میں کیا مقام محمود والی آیت تمہیں نظر نہیں آئی؟ تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے کہا وہ آیت تو پڑھی ہوئی ہے, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, وہ آیت تو مجھے آتی ہے. تو استادوں نے اس کا ترجمہ نہیں بتایا, اس کا مطلب نہیں بتایا کہ وہ مقام محمود کیا ہوتا. یزید الفقیر کہتے ہیں مقام محمود کی تعریف نہیں انہوں نے بتائی, بہرحال آیت پڑھی ہوئی ہے. تو حضرت جابر نے کہا مقام محمود ہی تو وہ جگہ ہے جہاں معاشر کے دن میرے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے, عرش کی دائیں جانب کرسی لگے گی, ایک چلو بھریں گے, کروڑوں جہنمیوں کو نکال کے جنت عطا فرما دیں گے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن بھی سچا ہے, میں بھی سچا ہوں, جھوٹی خارجیت ہے, جھوٹے تم ہو, تم قرآن پڑھ کے میرے سامنے واردات کرنا چاہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ آیت جو پڑھ رہے ہو اس سے پہلے پڑھو, بات کس کی ہو رہی ہے؟ اب دیکھو دورے صحابہ میں واردات کرنے والے قرآن پڑھ کے صحابی کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے, جھوٹا خود ہے, سچا قرآن, سچے صحابی ہیں. جب آپ نے فرمایا پہلے پڑھو, پہلے کس کا ذکر ہے؟ کلا ما سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ پڑھا تو وہ تو کافر و مشرک کی بات تھی. تو حضرت جابر نے کہا قرآن یہ کہہ رہا ہے کوئی کافر و مشرک جہنم سے نہیں نکلے گا, جب بھی ارادہ کرے گا اس کو دھکا دے دیا جائے گا. فرمایا میں نے کافر و مشرک کے نکلنے کی بات نہیں کی, میں نے تو نبی کے غلاموں کے نکلنے کی بات کی ہے. اس وقت واردات ہو گئی تو اب تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں. تم کہتے ہو وہ ترجمے کا کورس کرا رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, اب کدھر جائیں, قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن بتا رہا ہے. صحابی کے سامنے ایک جھوٹا انسان سچا قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن اس کی حمایت نہیں کرتا مگر اس نے اپنا گواہ بنایا ہوا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تو یزید الفقیر کہتے مجھے سمجھ آ گئی. مجھے نہیں کہتے, پوری ہماری جماعت جو تھی سوائے ایک کی, ہم سمجھ گئے کہ بات اصل میں کیا ہے. ہم نے خارجیت سے توبہ کر لی, ہم پھر سنی بن گئے. کہتے ہیں جب ہم واپس لوٹ کے گئے تو جنہوں نے ہمیں زہر دیا تھا, جن اساتذہ نے, انہوں نے کہا تم نے تو حلف اٹھایا تھا کہ ساری زندگی تبلیغ کریں گے, توبہ کر کے واپس کیوں آ گئے ہو؟ اب جواب سنو حضرت جابر کے شاگرد کا. یزید الفقیر نے کہا اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دل نہیں مانتا جابر جیسا نورانی چہرہ اور جھوٹ بولے. تو قرآن تم نے پڑھایا تھا, ایمان جابر نے بچایا ہے. اس واسطے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بتایا, اب ہماری وہ کتاب چھپی ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات, اس کے علاوہ اس کے 9-10 حصے ان کتابات کے موجود ہیں جس میں ہم نے یہ بتایا کہ کس طرح آیات پڑھ کے واردات کرتے ہیں. اب عام بندہ بیچارہ کدھر جائے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی جہنمی نکل ہی نہیں سکتا, لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے بات کس کی ہو رہی ہے. یہ دھاندلی کی جا رہی ہے آج مفہوم قرآن پر, ترجمہ بدلے بغیر ما قبل ما بعد کے لحاظ سے دھاندلی ہو رہی ہے. رب کا فضل ہے, اللہ کے فضل سے توفیق سے ہم ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج بھی اس فکر صحابہ کو, فکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجاگر کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس گمراہی کے دلدل سے نکل کے ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں. کتنے علماء ہیں ان کے جو طائب ہوئے, مماتی گروپ کے اور دوسرے غیر مقلدین کے, باقاعدہ اب ہمارے جلسوں میں
وہ ہمارے ساتھ تقریریں کرتے ہیں. یہ آج ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ سنی کانفرنس کا عالمی تنظیم اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یہ دسترخوان ہے کہ مت کسی کے پیچھے چل پڑو کہ قرآن ہاتھ میں ہے، بخاری ہاتھ میں ہے. پہلے دیکھو کہ بارش ہو کہاں رہی ہے، پر نالا کہاں لگا ہوا ہے. وہ چیک کرنے کے بعد پھر دیکھو تو پتا چلے گا کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. دوسری بات عرض کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی یعنی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 1 صدی بعد ان کا وصال ہوا، وہ راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت فراس کی عمر چھوٹی تھی، ان کے ابا جی حضرت عمر ان کو اٹھا کے لائے، ہمارے نبی علیہ السلام کے سامنے بٹھایا اور کہا ان کے سر کو درد ہو رہا ہے، محبوب اب ان کو دم کر دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ماتھا پکڑا انگلیوں میں، تو چمڑا پکڑ کے کھینچ کے چھوڑا تو 2 اثر واضح ہو چکے تھے. درد جا چکا تھا اور جہاں نورانی انگلیاں لگی وہاں نور کا منہ مبارک پیدا ہو چکا تھا. اتنی مشہوری ہو گئی، لوگ زیارت کرنے آتے کہ وہ لائٹ نکلتی، منہ مبارک چمکتا چہرے پر، یعنی اس ماتھے پر. ابو طفیل کہتے ہیں لما کان زمن الخوارج، ابھی صحابہ کا دور تھا کہ خارجی فتنہ شروع ہو گیا، خارجی پیدا ہو گئے. تو یزید الفقیر کے بعد یہ دوسری گواہی ہے کہ حضرت فراس جو ہے وہ خارجی بن گئے. جو ہی سنی عقیدہ چھوڑ کے خارجی بنتے گئے ساقطت الشارع، وہ منہ مبارک روٹ کے کہیں غائب ہو گیا. اب حضرت فراس کے ابا جی کو پتا چلا کہ میرا بچہ خارجی بن گیا ہے. انہوں نے کمرے میں بند کر دیا. قیدہ فحبسہ مخافۃ ان یلحق بہم، اس کو زنجیروں میں جکڑا، کمرے میں بند کیا، تالا لگا دیا. کیوں؟ فرمایا اندر مر جائے اچھا ہے، میں اس کو کسی بد عقیدہ کی تقریر نہیں سننے دوں گا. دیکھو آج لوگ وقت پر دھیان نہیں کرتے کہ بیٹا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، جاتا کہاں ہے، جمعہ کہاں پڑھتا ہے، تقریریں کس کی سنتا ہے. اور جب باپ مر جائے بچہ کہتا ہے جنازہ نہیں پڑھوں گا، مشرک مر گیا. پھر لوگ کہتے ہیں اب اولاد ہے کیا کریں. پہلے دیکھنا چاہیے. حضرت عمر نے بڑا ایکشن لیا، بچے کو جکڑ کے بند کر دیا. تو کیا وہ کسی شیخ کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، کسی یہودی کی تقریریں سنتے تھے، کسی عیسائی کے پاس جاتے تھے؟ مدینہ شریف میں وہ خارجیوں کی تقریر سنتے تھے. خارجی جو نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن مشکل کشا نہیں مانتے. آج ان کی کئی ٹولیاں ٹولے کئی انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں. خارجیوں کے پاس جانے پر کہ ان کا درس قرآن نہ سنیں. لوگ کہتے ہیں آج یہ فکر رضا والے، یہ لوگ شدت والے بڑے ہیں، تنگ دماغ ہیں، نیرو مائنڈڈ ہیں، کہتے ہیں ادھر بھی نہ جاؤ ادھر بھی نہ جاؤ. میں کہتا ہوں صحابہ سے مڈ کے براڈ مائنڈڈ کون ہوگا؟ کھلے دماغ والا بچہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو کون زنجیروں میں جکڑتا، مگر صحابی نے جکڑ کے بند کر دیا کمرے میں کہ میں اس کو ہر جلسے میں نہیں جانے دوں گا. اب پیر طریقت کا کیا کردار ہوتا ہے، عالم دین کا کیا کردار ہوتا ہے؟ آج اگر ہم سارے اپنا فرض سنبھالیں ہماری اولادوں کو کوئی اغوا نہ کر سکے. تو پیر طریقت ابو طفیل ان کو پتا چلا کہ وہ فراس خارجی بن گئے. انہوں نے کہا چلو چل کے سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں فدخلنا علیہ، جس کمرے میں وہ بند تھے ہم داخل ہو گئے. فوعظناہ، ہم نے جا کے سمجھایا، دلیلیں دی کہ پہلا عقیدہ صحیح تھا، یہ جو تم نے اب اپنایا نا یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، دجل، کذب، خیانت، یہ تو قرآن پڑھ کے واردات کرتے ہیں، تم نے ان کی بات مان لی. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سمجھاتا رہا، یہ خارجیت کا کاٹا ہوا کو بہت کم ہی بچتا ہے. یہ نہیں کہ خارجیت سچی ہے، یہ ہے کہ زہر بڑا گہرا ہے. اب صحابی سمجھا رہے ہیں، حضرت فراس کوئی بات ہی نہیں مانتے. بالآخر حضرت عمر ابو طفیل نے ایک ایسی دلیل دی کہ فراس کے ذہن کے 14 طبق روشن ہو گئے. سنی دلیل. کیا دلیل تھی؟ کہنے لگے الم تری الی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سقطت. فراس مجھے اس بات کا جواب دو، اگر یہ خارجی عقیدہ سچا ہے
तो फिर चेहरे का नूर बुझ क्यों गया है? अगर ये अकीदा सच्चा है, वो मुंह मुबारक किधर गया है? वो जो तुम्हारे माथे पे होता था, वो मुंह मुबारक किधर गया है? हजरत अबू तुफैल कहते हैं, फरास को समझ आ गई, उन्होंने सुन्नी होने का ऐलान किया। रद्दल्लाहु तिल्क शारत इला जबहतिही, कहते जो ही सुन्नी बने, मुंह मुबारक उड़ता उड़ता माथे के साथ आके लग गया। यह है सुन्नी कॉन्फ्रेंस का पैगाम। अपनी औलादों को बचाओ, इमाम खतीब अपने इलाके का ख्याल करें, और यह सदाकत है अहले सुन्नत व जमात की। और शर्माए और लोग जिनके फलसफे बांझ हैं। हमारा फलसफा तो फंक्शनल है। लोगों ने बनाए फलसफे छुप छुप के वारदातें कर करके। किसी ने जिहाद पर दाग बनाया, किसी ने शरारत को शरीयत कहा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। इतने में गाजी मुमताज हुसैन कादरी निकल आया। उसने बता दिया दहशतगर्द और होता है, गाजी और होता है। दहशतगर्द चेहरा छुपा के मारता है, गाजी झंडा लहरा के मारता है। आज वो शेर मर्द जेल में है, उनकी रिहाई हम पे कर्ज है। और उस रिहाई से पहले जो आस्तीन के सांप उनको डसना चाहते हैं, इनके डंग काटना भी जरूरी है। आज गाजी मुमताज हुसैन कादरी को कातिल कहने वाले और उनकी सजाए मौत के मशवरे देने वाले, वो यहूद हनूद की गोद में बैठकर आज आशिकों के खिलाफ जहर घोलने वाले, उनका यौम हिसाब भी करीब है। वो 13 घंटे की तकरीरों में सलमान तासीर का दिफा करने वाले, हमने 26 अक्टूबर को लाहौर इश्क रसूल अलैहि सलाम सेमिनार के अंदर 7 घंटे में उसका जवाब दिया। महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, अब तक एक दलील का भी जवाब नहीं दे सके और ना दे सकेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हसन जलाली साहिब, उलमाए अहले सुन्नत। मैं तो बबांगे धोल कहता हूं, आज मुहर्रमुल हराम में अगर किसी ने हुसैनियत का सबक सीखना है तो रब्बे काबा की कसम है, इस वक्त अगर मुतहर्रिक हुसैनियत है तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी की शक्ल में नजर आ रही है। अगर मेरे इमाम हुसैन करबला ना जाते तो अडियाला जेल में गाजी मुमताज हुसैन नजर ना आते। वो किरदार, वो यजीद के खिलाफ टकराए, बदमस्त बद किरदार, जो नशे इक्तिदार के नशे में धुत था और समझता था मुझे कोई नहीं छेड़ेगा, इमाम हुसैन ने टकरा के क़यामत तक के लिए निशानी इबरत बना दिया। और हमारे इस अहद का यजीद गुस्ताख सूरमा यह समझता था कि मेरी सिक्योरिटी बड़ी है, मुझे कौन छेड़ेगा। मगर फिक्र हुसैन के लुकमों पे पलने वाला मुमताज हुसैन कादरी, उसने बता दिया कि फिक्र हुसैन आज भी मौजूद है। इस वास्ते ये वक्त है, फैसला कुन वक्त है तुम्हारे नजदीक। गाजी मुमताज हुसैन कादरी का किरदार हुसैनी है या हुसैनी नहीं है? सारे बोलो क्या है? हाथ ऊंचा करके बताओ क्या किरदार है? हुसैनी है। जब गाजी मुमताज हुसैन का किरदार हुसैनी है तो फिर सलमान तासीर का किरदार यजीदी है। तो फिर सोचना है कि साथ हुसैनियत का देना है या यजीदियत का देना है। हाथ उठा के बताओ साथ किसका देना है? हुसैनियत। हुसैनियत का। इस वास्ते कोई कितना ही बड़ा क़यादत का दावेदार क्यों ना हो, जो हुसैनियत से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। हम ये साबित करेंगे सुन्नी कल भी हुसैनी था, सुन्नी आज भी हुसैनी है। इस वास्ते मैं तो बबांगे दोहल कहता हूं, हर आशिक़ रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी। मैं बीमार कादरी की बात नहीं कर रहा, मुमताज हुसैन कादरी की बात कर रहा हूं। हर आशिक़ रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी। अहदे रवां का कौल और इकरार कादरी, फैज़े रजा से पैकरे किरदार कादरी। सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का, अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी। जब तक न गाजी बाहर हो अडियाला जेल से तो होना चाहिए अपना भी घर बार कादरी।
میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری، ہم توڑ دیں گے جیل کی دیوار آپ ہی، اب بن گیا ہے جذبوں کا سالار قادری، جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ یہ کہہ دیا ہے آصف نے سب سوچ ساچ کے، سب مانگتے ہیں سب کو ہے درکار قادری۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔